آج کے دور میں خصوصیت کے ساتھ جو سب سے برے حالات ہیں وہ خوف اور ڈر کا ماحول ہے۔ میں مسلمانوں سے ہی کہتا ہوں کہ اتنا خوف اور ڈر جو تمہارے دلوں میں آیا، جو ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کو آج بزدل بنا رکھا ہے، یہ ڈر، خوف، ہر وقت ہر گھڑی لوگوں کو ظالموں کا خوف ستا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا، کیا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سارے حالات کیوں آئے۔ ایک حدیث پاک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، ان قریب میری امت پر ساری قومیں جھپٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ میری امت پر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم پر ساری امتیں جھپٹ پڑیں گی، ساری قومیں جھپٹیں گی، سب تمہیں نشانہ بنائیں گی، سب تمہیں ٹارگٹ کریں گی جیسے کہ بھوکا برتن پہ جھپٹ پڑتا ہے۔ فقال قائل من قلت نحن یومئذ، کسی ایک سوال کرنے والے نے اس وقت، صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو کیا ہماری تعداد کم ہوگی اس زمانے میں جو یہ ساری جماعتیں ہم پر جھپٹ پڑیں گی؟ اب جواب سنیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نہ، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح، سمندر کے جھاگ کی طرح کہ ہوا آئے تو یہ جھاگ اڑ جائے، جھاگ سمجھتے ہوں، جھاگ کی طرح تمہاری حیثیت ہوگی، کثیر تعداد میں ہو کر کے بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج وہی پوزیشن ہے ہماری۔ آگے کی حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ بِكُمُ الْمُحَابَةَ مِنْكُمْ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک رعب رکھا ہے کافروں کے اوپر، وہ رعب ہٹا دے گا، تمہارا رعب ختم کر دیا جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ خوف طاری کر دے گا، ڈر بٹھا دے گا، وہن آ جائے گا تمہارے اندر۔ جو پہلے سے دشمنان اسلام تم سے جو خوف رکھتے تھے وہ خوف ختم کر دیا جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کیا جائے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ اب یہی آتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بے پناہ لگاؤ رکھتا ہے اور مرنے سے خوف کھاتا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے۔ یہ دو چیزیں تو مسلمان کی ہے ہی نہیں میرے عزیزو، دنیا میں مگن ہو جانا اور موت سے غفلت۔ ہمارے لیے موت تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کا ایک ذریعہ ہے، رب ذوالجلال سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ مسلمان کے لیے موت خوف کا سامان نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں جب کسی کے دل میں آ جاتی ہیں، حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور پھر موت سے بھاگنا، تو سمجھ لو تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کا خوف بٹھاتا ہے۔ آج یہ جو خوف کا ماحول طاری ہے وہ دو وجوہات سے، اس کی دو وجوہات ہیں، یہی ہے حب الدنیا و کراہیت الموت۔ باہر نکلو ان تمام چیزوں سے، باہر نکل آؤ۔ مسلمان کے لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ صحابہ جو نہتے ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑتے تھے، ان کے سینوں میں ذرا خوف کہیں خوف ہے؟ ارے لکڑیاں لے کر کے بدر میں آ گئے، خوف نام کی کوئی چیز نہیں، سامنے ایک بڑا لشکر جرار ہے، خوف بالکل نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب موت کا اور مرنے کا ڈر ساری طاری ہو جاتا ہے تو ہزار ہیلے بہانے اور مصلحتوں میں گھر جاتا ہے، پھر وہ بے غیرت ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز کو برداشت کرنے لگ جاتا ہے، جیسے آج ہماری حالت ہے، ہر چیز کو برداشت کرنے لگ گئے، ہر چیز کو۔ کیا نہیں برداشت کر رہے آج آپ لوگ، کیا نہیں برداشت کر رہے؟ اب انتظار کرو اور اس سے بھی خطرناک چیزیں تمہیں دیکھنے کی ہیں۔ تمہارے گھر لوٹے جا رہے ہیں، تمہاری مسجدیں پامال ہو رہی ہیں، خانقاہوں کو اجاڑا جا رہا ہے، درگاہوں کو جلایا جا رہا ہے، کیا یہ سب چیزیں دیکھ کر برداشت نہیں کر رہے؟ ہر چیز کو برداشت کرنے کی طاقت آ جاتی ہے جب آدمی بے غیرت ہو جاتا ہے، بے غیرت ہو جاتا ہے۔
یہی پوزیشن آج ہماری ہے. سب کو دنیا کی مصلحتیں ستا رہی ہیں. بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مجھے پکڑ لیا جائے گا, مار دیا جائے گا. صحابہ اکرام جو نکلتے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ, ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نکل پڑیں گے راستے میں اور ایک بڑی چیز بنا لیں گے, جائیں گے تو مال غنیمت ملے گا اور پھر گھر بنا لیں گے. نہیں, علامہ اقبال نے کہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. وہ تو شہادت کو دیکھتے ہوئے نکل پڑتے تھے, اور جہاں جاتے تھے رب تعالیٰ ان کے لیے راستے کشادہ فرماتا تھا. اور آج جو ڈر کا ماحول ہے, خصوصاً میں علماء سے کہوں گا, علماء کاملین آج بھی ایک سروے کے مطابق میں آپ کو بتاؤں صرف ہندوستان میں 3 لاکھ سے زیادہ مسجد ہیں جو رجسٹرڈ ہیں, باقی اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم. تو اتنے علماء بھی تو ہوں گے, اور جو غیر امام ہیں وہ کتنے ہیں, اور بڑی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں علماء اسلام موجود ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں قابل علماء موجود ہیں. ہو سکتا ہے ان کو بہت ساری مصلحتوں نے گھیر رکھا ہے, بعض حالات ان کے بھی ایسے آ گئے کہ قوم نے بولنے سے روکا, کمیٹیوں نے روک دیا, معاشی حالات نے بولنے سے روک دیا. لیکن اے گروہ علماء, ان تمام بندشوں سے باہر نکل آؤ. اس لیے کہ میں آواز لگاتا ہوں علماء کو کہ ہم وارث ہیں فضل حق خیر آبادی کے, ہم وارث ہیں کفایت علی کافی کے. ہمارے اندر بزدلی نہیں آنی چاہیے, ہمارے اندر خوف اور ڈر کا ماحول نہیں آنا چاہیے. ڈرنے والے اور خوف کھانے والے وہ دشمنان اسلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رعب ان کے سینوں پر ڈالے گا, آپ نکلو. اب میں ہندوستانی مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ اور کیا کیا چیزیں برداشت کرو گے, مجھے بتاؤ, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, کیا اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تم نے کیا نہیں دیکھا؟ چند سالوں پہلے ہماری مسجدیں شہید ہوئی تو آواز اٹھاتے رہے, کئی لوگ شہید بھی ہو گئے ایک مسجد کے نام پر. لیکن اب کے حالات دیکھیں, غیرت مار دیا انہوں نے. دنیا کی لالچ دے دے کر کے یا سیاست میں ان کو بانٹ بانٹ کر کے ایسی غیرت مار دیا کہ اب تو ہماری مسجدوں کے سینے پر کھڑے ہو کر کے اگر کوئی دوسرا اپنے مندر بنا لے تو کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. آج میرے عزیزو یہ حالات بھی آج کے نہیں ہیں ہندوستان میں. نا انصافی پہ نا انصافی ہے. ایک کسی عام سے مزدور کو پکڑ کر کے 10-12 کتے موب لنچنگ کرتے ہیں, یہ بھی تو ہم حالات دیکھ رہے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر یہ پکڑ کر کے مارتے ہیں. اور ابھی قریب میں ایک حافظ قرآن کو مار ڈالا انہوں نے. اس طرح کے حالات ہم دیکھتے آ رہے ہیں, یہ ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے. میرے عزیزو, ایسی حالات تھے جب کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے تھے, عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اٹھے تھے. اور تمہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ ہندوستان کی آزادی کی آواز اٹھانے والے وہ علماء ذوی الاحترام تھے. ان کی زبانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ یہ انقلاب لا سکتے ہیں, انقلاب لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط 2 ہی چیزیں ہیں, 2 ہی چیزیں. آج لوگ جو شکایت کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کس بیس پر آپ بول رہے ہیں, آپ کے آگے پیچھے کیا ہے, کون کھڑا ہے. ہم سے یہ سوال کرتے, ایمان والے اس طرح کا سوال کریں گے؟ اور اس طرح کی باتیں کہنا کہ آج دیکھیں دشمن پورے اکٹھا ہو رہے ہیں, تنظیمیں بنا رہے ہیں, مارچ پہ مارچ کر رہے ہیں, حکومتیں ان کے پاس ہیں, سیاست کے پورے اثر و رسوخ لے کر بیٹھے ہیں, ڈپارٹمنٹ لے کر کے بیٹھے ہیں, کورٹ لے کر کے بیٹھے. پتہ نہیں تمہیں کون ان تمام باتوں سے بزدل بنایا. اگر یہ تمام خیالات تمہارے ذہن میں آتے ہیں تو ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابہ جو ابھی صرف 4000 کی تعداد میں تھے اور کسرا جیسے سپر پاور کو ختم کرنے کے فیصلے کر رہے تھے, فتح کرنے کی باتیں کر رہے تھے. قیصر و کسرا معمولی بات ہے, قیصر و کسرا کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. کون لوگ مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ صحابہ جو دن بھر ایک کھجور کی گٹلی پر رہتے ہوں, کون سی طاقت تھی ان کے پاس, کون سی قوت؟ وہ ایمانی قوت تھی, ایمانی قوت. انہیں یقین کامل تھا کہ رب ذوالجلال کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ, کیونکہ ہم حق پر ہیں.
علماء ذویل احترام کو میں یہی بات بتانا چاہوں گا، آج اور کس قدر آپ بزدلی کے ساتھ جینا پسند کرو گے؟ کیا یہ حالات آپ کو اچھے لگ رہے ہیں آج ہندوستان بھر کے؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انہی جانثاروں کو چیک کرنے کے لیے ایک صاحب آئے تھے دیکھنے کے لیے. ایک صاحب آئے اور انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی طاقت جمع کر لی، جیسے ابھی ہمارے آگے پیچھے لگ گئے ہیں کہ ان کے پاس کتنا فنڈ آ رہا ہے، کتنی تنظیمیں آ رہے ہیں، اتنی باتیں کر رہے ہیں. ہاں چیکنگ پہ لگے ہوئے ہیں. وہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چیکنگ کے لیے ایک شخص آئے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ انہوں نے کتنا ہتھیار جمع کیا، کیا کیا ہے، جو قیصر و کسریٰ کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے کی سپر پاور تھی. تو بہت غور سے معائنہ کیا، لیکن ایک ہی چیز نظر آئی جو واپس جا کر کے اس قاصد نے اپنے آقاؤں کو بتایا تھا، عروہ بن مسعود ثقفی. کیا چیز دیکھا جانتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کے لیے بیٹھے ہیں، صحابہ ارد گرد پورے کھڑے ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو کے لیے پانی لیتے ہیں ہاتھ میں، کلی فرماتے ہیں، جیسے کلی فرماتے ہیں آپ کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرتا، صحابہ اپنے دامن پھنسا لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کسی کے دامن میں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پورا وضو ہو جاتا ہے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں. وہ سارے صحابہ لے لیتے، اپنے چہروں سے مل لیتے تھے، اپنے جسم پہ مل لیتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی وہ واپس جا کر کے اپنے